تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس قدر مشہور ہوں کہ ان کے نام کی جگہ اکثر ان کے نام کے ابتدائی حروف استعمال کیے جائیں۔ ان میں سے آئرلینڈ کا ایک باشندہ تھا، اس کے نام کے ابتدائی حروف GBS ہیں۔ میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے نامور ادیب تھا۔ اس کی ناقابل اعتبار زندگی کی کہانی پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے جس کا عنوان بھی اس کا نام نہیں، فقط سر ورق پر 3 حروف درج ہیں، GBS۔ جارج برنارڈ شاہ کی زندگی عجیب تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ مثلاً اس نے فقط 5 برس سکول میں تعلیم پائی، لیکن رسمی تعلیم کی کمی کے باوجود اسے اپنے دور کا عظیم ترین ادیب تسلیم کیا گیا ہے، اور اسے زندگی میں وہ اعزاز حاصل ہوا جو ایک ادیب کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، یعنی اس نے ادب میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام 7,000 پاؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جارج برنارڈ شاہ نے محسوس کیا کہ نہ اسے اعزاز اور نہ ہی روپے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے روپیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اسے اس بات پہ رضامند کیا گیا کہ وہ فقط 1 سیکنڈ کے لیے یہ رقم قبول کر لے اور ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے اینگلو سویڈش ادبی اتحاد نامی جماعت کے لیے وقف کر دے۔ برنارڈ شاہ کا والد ایک اچھے آئرش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نے اپنی ایک امیر چچی کی مرضی کے خلاف برنارڈ شاہ کے والد سے شادی کی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں اس کی چچی نے اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ کنبے کی مالی حالت اس قدر پتلی ہو گئی کہ برنارڈ شاہ کو 15 برس کی عمر میں پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً کام کرنا پڑا۔ ملازمت کا پہلا برس وہ 1 پاؤنڈ ماہوار سے بھی کم تنخواہ پر کام کرتا رہا۔ پھر 16 برس سے 20 برس کی عمر تک وہ ایک ذمہ دار خزانچی کی حیثیت سے فرائض منصبی ادا کرتا رہا۔ اس کی ہفتہ وار تنخواہ 35 شلنگ تھی، لیکن اسے دفتری کام سے نفرت تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں علم و فن اور ادب و موسیقی کی شمعیں روشن تھیں۔ 7 برس کی عمر میں برنارڈ شاہ نے شیکسپیئر، بنیان، الف لیلا اور بائبل کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ جب وہ 12 برس کا تھا تو بائرن، ڈیکنز، ڈوما اور شیلے اس کی نظر سے گزر چکے تھے۔ 18ویں برس میں قدم رکھنے سے پہلے وہ ٹائن وال، سٹوٹ مل اور ہربرٹ سپنسر کی نگارشات سے واقف ہو چکا تھا۔ عظیم ادیبوں نے اس کے تصور کو تیز تر کر کے اس کا ذہن عجیب خوابوں کی آماجگاہ بنا دیا تھا، اور وہ اسی سبب سے اپنے دفتری امور میں بالکل دلچسپی نہ لیتا تھا۔ اس کا تصور تو ادب، فن، سائنس اور مذہب کے حسن زاروں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ اپنی 20ویں سالگرہ سے تھوڑا عرصہ پہلے GBS نے خود سے کہا، زندگی فقط ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے، میں اسے دفتری الجھنوں کا ہرگز شکار نہ ہونے دوں گا۔ لہٰذا 1876 میں وہ ملازمت ترک کر کے لندن چلا آیا، جہاں اس کی والدہ موسیقی کا سبق دے کر گزر اوقات کر رہی تھی۔ وہاں برنارڈ شاہ نے اسی ادبی زندگی کا آغاز کیا جس نے اسے دولت اور دنیا میں شہرت بخشنا تھی، لیکن ادب سے روزی کمانے سے پیشتر وہ متواتر 9 برس تک لکھتا رہا۔ اس نے اپنا سارا وقت لکھنے کے لیے وقف کر دیا، اور وہ ہر روز خود کو 5 صفحے لکھنے پر مجبور کرتا تھا، زیادہ نہیں، فقط 5 صفحے۔ اس کے متعلق شاہ لکھتا ہے، میرے اندر طالب علم اور کلرک ابھی تک چھپا بیٹھا تھا۔ اگر 5واں صفحہ کسی جملے کے درمیان ختم ہو جاتا تو میں وہ جملہ ادھورا ہی رہنے دیتا اور اسے اگلے دن مکمل کرتا۔ 9 سال کے عرصے میں اس نے 5 طویل ناول لکھے، ان میں سے ایک کا نام فنکاروں کے درمیان محبت تھا۔ اس نے اپنے ہر ناول کا مسودہ انگلینڈ اور امریکہ کے ہر ناشر کے پاس بھیجا، لیکن ہر کسی نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بعد ناشروں نے اتنا ضرور لکھا کہ وہ اس کی اگلی کوشش کو دیکھنا پسند کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے اس کی ادبی صلاحیتوں پر نکتہ چینی نہ کی اور اسے یہ نہ کہا کہ وہ کوئی اور دوسرا کام کرنے لگے تو بہتر ہوگا۔ بات یہ تھی کہ اس کے خیالات ان کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اس قدر ناگفتہ بہ تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کی خاطر ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔
ادبی زندگی کے پہلے 9 برس میں اس کی آمدنی فقط 6 پاؤنڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اور اس کے جوتوں میں لمبے لمبے سوراخ، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نان بائی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک کے چنگل سے بچاتی رہی۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی 9 برس میں اس نے ادب سے پہلے 5 پاؤنڈ ایک نئی دوا کے متعلق ایک مضمون لکھ کر کمائے۔ 6 پاؤنڈ اس نے ایک دفعہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی کر کے حاصل کیا۔ تو پھر شاہ زندہ رہنے کے لیے پیسے کہاں سے لیتا تھا؟ اس نے بلا تکلف تسلیم کیا ہے کہ اس کے کنبے کو اس کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ کنبے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ کنبے کا دست نگر تھا۔ جیسا کہ شاہ نے خود کہا، میں نے خود کو معاش کے بکھیڑوں میں ڈالنے کی بجائے اپنی والدہ کو ڈال رکھا تھا۔ آخر شاہ فنون لطیفہ کے نقاد کی حیثیت سے خود کفیل ہو گیا۔ اس کی پہلی ادبی اور مالی کامیابی اس کے ناولوں کی بجائے اس کے ڈرامے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے تمام ابتدائی ڈرامے ناکام نکلے۔ اس بات پر یقین نہیں آتا کہ برنارڈ شاہ، جو ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا مقرر تھا اور بڑے سے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور آئلی قوانین، جمہوری ہیرا پھیری، مذہبی اداروں اور انسانوں کی تقریباً تمام مروجہ روایات پر کھلم کھلا کڑی تنقید کرتا تھا، کسی زمانے میں شرمیلے پن، انکساری اور احساس کمتری میں بری طرح مبتلا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، مثلاً جوانی کے دنوں میں شاہ کبھی کبھی ان دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا جو لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر شاہ کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کا نقشہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ شرمیلے پن کی اذیت مجھے اس قدر تنگ کیا کرتی کہ میں بعض اوقات اپنے کسی دوست کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچاتا اور کتنی دیر تذبذب کے عالم میں اس کے مکان سے ذرا ہٹ کر ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ پھر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا اور راستے میں خود سے کہتا، اگر واپس چلے آنا اتنا آسان ہے تو پھر خود کو اذیت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت کم لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بزدل یا دوسرے الفاظ میں شرمیلے ہوں گے۔ اس کے باوجود برنارڈ شاہ معاشرے میں اپنے طرز سلوک کے متعلق اس قدر محتاط تھا کہ لندن کی ہر اچھی لائبریری میں اسے آداب زندگی کے متعلق جو بھی کتاب نظر آئی اس نے پڑھ ڈالی۔ لیکن جس واحد کتاب سے اس نے استفادہ کیا اس کا نام ہے اچھے معاشرے کا لب و لہجہ۔ آخر اس نے اپنے شرمیلے پن اور انکساری پر قابو پانے کے لیے ایک راہ نکالی اور وہ فن تقریر کی ایک کلاس میں داخل ہو گیا۔ پہلے چند دفعہ اس نے اس اعتماد کے ساتھ تقریر کی کہ اگلے چند موقعوں پر اسے مجلس مباحثہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ داخلی طور پر اس قدر گھبرا جاتا کہ ایسے موقعوں پر اس کے لیے اپنی کپ کپاتی ہوئی انگلیوں سے کارروائی کے رجسٹر پر دستخط کرنا مشکل ہو جاتا۔ نوٹس کی عدم موجودگی میں اسے یاد نہ رہتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تقریر کرتے وقت اس کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی، اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے۔ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے کی اس نے قسم کھا لی۔ لندن میں جہاں کہیں عوامی جلسہ ہوتا وہ وہاں ضرور جاتا اور اگر اسے بولنے کا موقع مل جاتا تو ضرور بولتا۔ پھر ایک شام جب شاہ کی عمر 26 سال کی تھی، اس نے ترقی اور اخلاص کے مصنف ہنری جارج کی تقریر سنی۔ وہ سنگل ٹیکس کے نظریے پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ یہ تقریر سننے کے بعد شاہ سیاست کی راہ پر چل نکلا اور وہ فوراً زمین کو قومی ملکیت بنانے کے موضوع پر تقریریں کرنے لگا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ سنگل ٹیکس کے مسئلہ پر کوئی شخص اس وقت تک بحث کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس نے کارل مارکس کی کتاب سرمایہ نہ پڑھی ہو۔ اس کتاب کے مطالعے نے اس کی باقی زندگی پر کیا اثر کیا، یہ خود شاہ بتاتا ہے۔ سرمایہ کا مطالعہ میری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ کارل مارکس میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ اگرچہ اس کی مبہم اقتصادیات بعد میں نے غلط پائی، لیکن اس وقت اس نے میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس نے تاریخ اور تہذیب کے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں روشن کر دیں اور ان کے متعلق مجھے ایک تازہ نظریہ عطا کیا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین دکھائی دینے لگا۔ قصہ مختصر، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ ہاں، اب برنارڈ شاہ کا لہو لوگوں میں بولنے لگا تھا، اس کا شرمیلا پن اور انکساری جاتی رہی تھی۔ شاہ کے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ ایک شاہ
ایک کتاب کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک کتاب جس نے اسے جہاد پر تیار کر دیا اور اس کی اپنی ہستی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اسے اپنے نسب العین کے سوا کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ اگلے 12 برس وہ تقریباً ہر رات گلیوں کی نکڑوں پر کھڑا ہو کر عوامی جلسہ گاہوں اور کلیساؤں میں سوشلزم کا پرچار کرتا رہا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، جوان لڑکیاں ان سے بے جوان لڑکے میں مگن رہا۔ نصف صدی تک یہ کمرہ صاف کرتے رہے تو پھر بھی یہ اس پر کوئی اثر نہ ہو گیا۔ آخر ایک مقرر کی حیثیت سے اس کی مانگ اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ معاوضہ لے اس سے تقریریں کروانے لگے اور اسے لیکن ایسے معاوضے گاؤں چلنے پر مجبور کیا، حرام سمجھتا اور یہ کہ وہ پہلے بازار جا کر خرچ کرتا۔ 1896 میں برنارڈ شاہ شارلٹ ٹاؤن میں ایک خاتون بازار جا کر اس وقت شاہ کہ وہ پہلے بازار جا کر کنوارا اور شادی 39 برس کی کنواری خاتون تھی۔ شارلٹ کو ورثے میں خاصی دولت ملی تھی۔ شاہ کو ان دنوں امریکہ میں اپنے ایک ڈرامے کی کامیابی پر 20,000 پاؤنڈ ملے تھے۔ شارلٹ معاشرتی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور سوشلزم سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ شاہ میں دلچسپی لینے لگی اور اس حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا۔ بعد میں وہ شاہ کو خود پسند اور ظالم کہا کرتی تھی۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں شاہ کو شادی کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ آخر مارچ 1898 میں شارلٹ میونسپل اداروں کے مطالعے کی غرض سے روم چلی گئی۔ جب وہ روم پہنچی تو اسے ایک تار ملا۔ شاہ بڑا سخت بیمار تھا۔ وہ الٹے قدموں لندن واپس لوٹ آئی۔ زیادہ کام کرنے سے شاہ کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ جس گندے کمرے میں وہ کام کیا کرتا تھا اس کی حالت دیکھ کر شارلٹ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کمرے کے متعلق شاہ خود ہی کہا کرتا تھا کہ اسے تو فقط بارود کا ایک فیتہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ اگر 7 جوان لڑکیاں اور 7 جوان لڑکے نصف صدی تک یہ کمرہ صاف کرتے رہیں تو پھر بھی یہ اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جب سبز آنکھوں والی شارلٹ نے شاہ کو وہ کمرہ چھوڑنے اور اسے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں چلنے پر مجبور کیا تو شاہ نے اس سے کہا کہ وہ پہلے بازار جا کر ایک انگوٹھی اور شادی کا لائسنس لے آئے۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے 45 برس بڑے ہنسی خوشی سے گزارے۔